دونوں اقبال کے شعر لگا کے جلسہ کرتے ہیں. ایک شاعر کی زندگی میں ایسے اشعار آتے ہیں جو ایک جلسے میں بھی کام آ جائے شعر دوسرے جلسے میں. آزادی جمہور کا آتا ہے زمانہ تلوار نہیں آتا ہے. اس لیے اس کی پرابلم یہ ہے. ویسے اب آپ شعر پوچھ لو مطلب اس کا کیا شعر ہے. مجھے آواز نہیں ہے, پورے شعر سناؤ. تو یوں ہوگا, لذت ہو اگر کیا واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے, اونچی ہے سریا سے بھی اس خاک کی پرواز. کیوں ہوگا چل ملتے جلتے ہی ہوگا. تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں. سریت بھی کوئی مقام ہی ہے ستاروں کا یا بلندی کا. یہ تو اس نے نہیں لکھا شعر میں, تو بات تو یہی ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ لذت بیداری شخص سے واقف ہو جائیں تو آپ کے ساتھ بہت اچھے واقعات ہو سکتے ہیں. شعر میں ضرورت نہیں تھی بات ہے, تو شعر کی تشریح میں تو نہیں آئے گی یہ بات. بیداری شب جو اقبال کہہ رہا ہے وہ تو اقبال ہی کہہ رہا ہے. اس پر تو بیداری شب نازل ہوتی ہے, اس پر جو ہے نا غیب سے مضامین آتے ہیں, اشعار بنتے ہیں اور عنوانات بنتے ہیں. تو آپ اس کے کہنے پر بیداری شب نہ کرو کہ چونکہ اقبال کہہ رہا ہے. آپ ایک بات سمجھے کہ نہیں سمجھائی. نسخہ جو ہے نا یہ آپ تجویز کر رہے ہو کہ بیداری شب مل جائے تو ہم خاک کو بلند کر سکتے ہیں. خاک کو بلند کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے, خاک کے لیے تو اچھی بات ہے. تو ویسے بیداری شب اقبال سے یہ پوچھنا تھا نا تجھے کیسے ملی ہے بیداری شب. بیسٹ بات یہ ہے کہ اقبال کو کسی اور بات کی تاثیر سمجھ کے پڑھا کریں آپ, کہ اس پر کوئی نگاہ ہوگی تو تاثیر بن گئی. گائیڈنس کے طور پر جو ہے نا وہ یوں نہیں ملتی کہ سارا کنیکٹڈ کلام نہیں ہے. اگر سارا کلام ہوتے کنیکٹڈ کہتے پھر وہ آپ کا سوال ہے کہ بیداری شب کیسے ملے. ایک تو صحت خراب ہو جائے بیداری شب مل جاتی ہے. فکر لاحق ہو تو بیداری شب مل جاتی ہے. جس شخص کا صبح امتحان ہو اسے بیداری شب مل جاتی ہے. کوئی سے امتحان ہو, جس شخص کا گناہ پر ندامت ہو بیداری شب مل جائے گی, یاد آتا ہے. بے شمار چیزوں کا انسامنیا ایک بیماری بھی ہوتی ہے. تو بیداری شب جو ہے نا یہ شوق اگر ہو خود بخود کہ اگر یہ پتہ ہو کہ وہ چیز ملنی شام کو یا نصف شب کو ملنی ہے تو پھر بیداری شب کا مقام آتا ہے. اس آدمی کو آتا ہے جس کے دنیا کے دن کے اندر کوئی زیادہ تعلق نہ ہو. مقصد ہے کہ ایک مقام اور ہے نا کہ دن کے کاروبار کرنے والا, دفتر جانے والا, گریڈ تلاش کرنے والا, مکانات کا ہونے والا اور باقیات کرنے والا, اسے بیداری شب نہ ہی ہو تو بہتر ہے, تھک جائے گا دفتر میں. جس کو بیداری شب مل گئی نا اس کا کام بدل گیا, نگاہ بدل گئی. آپ اپنے لیے چاہتے ہو بیداری شب تو پھر آپ سوچ لو. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ فکر کی بات بھی ہے اور شوق کی بات بھی. فکر مند کو بھی نیند نہیں آتی ہے اور شوق والے کو بھی نیند نہیں آتی. چور کو بھی نیند نہیں آتی اور طلبگار کو بھی نیند نہیں آتی. آپ بات سمجھ رہے ہیں. نیند سے بچنے والی بات ہے نا. جن کے مقاصد برے ہونا وہ بھی جاگتے رہتے ہیں اور جن کے مقاصد نیک ہوں وہ بھی جاگتے رہتے ہیں. بے مقصد سو جاتا ہے. آپ نے مقصد کو اگر جائزہ لو تو پھر وہ مقصد بتائے گا. مطلب چوکیدار ہیں اگر آپ اپنے مستقبل کے تو آپ حال جاگے گا آپ کا. اور اگر آپ کو مستقبل کا پتہ نہیں ہے پھر آپ سو جاؤ گے, دیکھا جائے گا. زیادہ متوکل جو ہوتا ہے وہ بھی سو جاتا ہے, اور بہت متفکر ہو تب بھی کوئی نیند کی گولی کھا کے سو جاتا ہے.
یہ درمیان کے لوگوں کی بات ہے، شوق والے یا خوف والے. شوق جگاتا ہے یا خوف جگاتا ہے. جس کو خوف نہ ہو، شوق بھی نہ ہو، وہ نہیں جاگتا. اگر خوف نہ ہو تو شوق ضرور ہو پھر جاگے گا. شوق نہ ہو تو خوف ضرور ہو پھر جاگے گا. اور اگر ملی جلی کیفیت ہے تو کبھی نیند آ جائے گی، کبھی جاگ کھل جائے گی. اس لیے بیداری شب جو ہے نا، اگر ہم مضمون شروع کریں تو پھر وہ اور طرح سے مضمون ہوگا. اگر آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہو تو اور طرح سے مضمون ہوگا. اقبال نے کہا ہے تو اسے کہنے دو، بہت ساری باتیں کہتے ہیں اقبال. اس لیے اس کو ڈسٹرب نہ کریں. آپ تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور بات کہہ دے گا، اس کو چھوڑیں. اچھا ہے، اس کا کلام بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ روحانی گائیڈنس نہیں ہے اس کے پاس. اور مقامات کی اطلاع ضرور ہے، وہ بھی جیسے ہے. یہ ایک فرق ہے اقبال میں اور بابا بلے شاہ صاحب میں. بلے شاہ چھوٹا شاعر ہے لیکن بڑا آدمی ہے. اقبال بڑا شاعر ہے، چھوٹا آدمی ہے بلے شاہ کے مقابلے میں. آپ آتے ہیں اب بلے شاہ کے جو رات میں جاگے گی، تھیا تھیا کر یار تیرے عشق میں جائے، اور کھڑی آلی تو نکالنی میرا پیا گھر آیا، اور طرح سے بات ہوگی نا. اقبال نے ایسی بات نہیں کہنی. میر محمد صاحب پتہ نہیں شاعر کیسے ہوں گے، شاعر بھی اچھے ہوں گے اور گیر بھی بڑے اچھے ہوں گے، لیکن اقبال کا مقام کچھ اور ہوگا شعر شاعری میں. اور اس کا فرق آپ دیکھ رہے ہو. یہی تو ٹریول ہے کہ جہاں لاہور میں مادو لال حسین شاہ حسین کا عرس ہوتا ہے. شاہ حسین کا اتنا سارا کلام ہے نا. وہ دو چار مطلب اچھی اچھی نمایاں باتیں، تھوڑے کلام ہے، زیادہ کلام نہیں ہے کافی. ہاں شاہ حسین، لیکن شاہ حسین کے عقیدت مند جو ہیں وہ دمال ڈالتے ہوئے، کافیاں پڑھتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے، اور اس کو سنیں گے تو حال کی محفل کے اندر سنیں گے. اگر آپ قوال ہوں، قوالی کی محفل ہو، قوالی جانتے ہیں دادا صاحب کو قوالی وہاں کی یا کسی اور بزرگ کا عرس ہو، قوالی ہوتی ہے نا، نعت ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے. اگر وہاں اقبال کا مطلب شعر پڑھ لی جائے تو قوالی کی محفل بے رونق ہو جاتی ہے. چاہے وہ خودی کا سر جہاں لا الہ الا اللہ ہو، تو وہ قوالی کی شکل نہیں بنتی. جہاں وہ قوالی کی وہ شکل بن سکتی ہے اور خسرو نظام کے بل بل جائے، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقام خسرو. ایسی بات ہے نا، نمی دانم جو منزل بود شب جائے کہ من بودم. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور وہ اور طرح سے ہے قوالی کی شکل میں. قوالی کی شکل اقبال کا کوئی بھی کلام پڑھ دو تو وہ عارفانہ نہیں ہوگا، بلیغ ہوگا اور بات ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ اقبال کا آپ لوگ ڈے مناتے ہو اور بلے شاہ کا عرس منایا جاتا ہے، وارث شاہ کا رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، عرس منایا جاتا ہے. عرس منایا جاتا ہے نا پیر کے طور پر. اس طرح مطلب شاہ حسین کا عرس منایا جاتا ہے، دادا صاحب کا عرس منایا جاتا ہے. اچھا تو اور اس کا عرس نہیں مناتے اقبال کا. اقبال کا یوم مناتے ہیں. فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ جاننے کے بعد اس نے اس مقام کی طرف جو ہے رجوع نہیں کیا. وہ جو مقام اس کو آشکار ہوا تھا اس پر رجوع نہیں کیا. اس لیے اقبال کو صاحبان باطن تعریف کرتے ہیں اس کی، اس کو اپنا گرو نہیں بناتے. اقبال کی بجائے اقبال کا کلام جو ہے نا ممبروں پہ چڑھ گیا. کہتے یہ اقبال سے اقبال کا کلام بہتر رہا. اقبال ممبر خطابت پہ نہیں چڑھا، اس کا کلام پہنچ گیا. جس طرح حفیظ جلندری اس کا کلام پہنچ گیا مسجدوں میں، وہ آپ ذرا کامی طور سے خیر سے مہربانی اللہ کی. نہیں آپ بات سمجھ رہے؟ اور شاہ نامہ کہ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. یہ سن کر رحمت اللہ عالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہہ رہا ہوں غضب بند کر دیا ہے. حفیظ جلندری، حفیظ جلندری کی زندگی دیکھو تو وہ شاہ نامہ سے باہر لگتا ہے، لیکن شاہ نامہ دیکھو تو پھر وہی واقعات ہے. اس لیے یہ کلام کی فیض ہوتا ہے. آپ کبھی اس بات پہ غور کرو نا، یہ بڑے غور والی بات ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ ایک روٹین چلتی ہے. روٹین کے میں 2 اور 2 4 ہوں گے. فیصلہ قانون کا سورج مشرق سے نکلے گا، مغرب سے نہیں نکلے گا. جو روٹین اللہ تعالیٰ نے بنایا
اس روٹین کو تو اللہ آپ ہی توڑتا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ قانون بنا دیا کہ سورج جب مشرق سے نکلے گا مغرب میں ہوگا، لیکن اللہ چاہے تو سورج مغرب سے بھی نکل آتا ہے. چلو یہ بھی ایک واقعہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کے بغیر اولاد نہیں پیدا ہوتی ہے، اور دو دفعہ واقعہ کر دیا. ایک آدم علیہ السلام میں ایک عیسیٰ علیہ السلام، وہ نا واقعہ کہ باپ کے بغیر ہی مطلب کارروائی شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے کہ قانون سے باہر مضمون چلا دے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو صفت دیا ہے جلانے کی، اور جب چاہے تو گزار بنا دے. یہ گزار ہونے والی کوئی بات نہیں. اب جو آدمی یہ پڑھ رہا ہے کہ آگ جو ہے گزار ہو گئی، اب گویا کہ فارمولہ ٹوٹ گیا. آگ کا کام نہیں ہے گزار ہونا. مطلب یہ ہے کہ فارمولہ جس نے بنایا اللہ نے، کہتے ہیں نا اللہ کی مطلب نہیں بدلتی، تبدیل نہیں ہوتی سنت اللہ. ہاں ایسی بات ہے نا. ہاں لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ نہیں بدلتے. اللہ کے کلمات بدلتے ہیں، اللہ کے طریقہ بدلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس شخص نے خدا نے آپ کی حالت نہیں بدلے گی، اللہ ماسا، جب تک کوشش نہ کرو گے قوموں کے حالات نہیں بدلتے. نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلو. چینج ترجمہ کیا قرآن پاک کا. جب تک قوم اپنی حالت خود نہ بدلے اس کی حالت نہیں بدلتے. سوچو جو ایسی بات ہے نا. اور ہم نے دیکھا کہ قوم جو ہے نا، قوم اگر گمراہ ہو جائے، اپنی حالت نہ بدلنا چاہے، عام طور پر میں نے پہلے بتایا کہ اس قوم پر عذاب آتا ہے نا. لیکن عرب معاشرہ اسلام سے پہلے بدراہی اور گمراہی میں پرفیکٹ ہو گیا تھا، تباہ ہونے کا قابل تھا. اب اللہ کا کام تھا کہ وہاں تباہی بھیجتا. اللہ نے کہا نہیں، اس طرح ایکسیپشن کرنی ہے، وہاں پر رحمت بھیجی، بلکہ رحمت تمام بھیجی. فارمولہ کیسے توڑا؟ اللہ نے آپ ہی توڑا. اب اللہ تعالیٰ کے کام جیسے آپ دیکھو کہ غلام اس زمانے کے مسلمان شروع میں جو قریش وغیرہ غلاموں کے ساتھ غلامانہ اللہ کو ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک غلام حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ، ہاں جو مرضی نے کہا لو، غلام کو معبود بنانا فارمولے کے توڑنا ہے. ٹوٹا. مقصد یہ کہ فارمولہ جو ہے نا یہ ہمیشہ ہی ٹوٹا. آپ کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو پھر آپ کو بہت ساری بات سمجھ آتی ہے. فارمولہ آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے، لیکن فارمولہ ٹوٹتا ہوا آپ نے دیکھا نہیں ہے. یہ فارمولہ اکثر ٹوٹتا ہے، اکثر ٹوٹتا ہے. آج جس طرح جب حضور اکرم جو ہے وہ ہجرت فرما رہے ہیں، نکل رہے ہیں، آپ تعاقب ہو رہا ہے آپ کا کہ پیچھے کھوجی لگا ہوا ہے کہ جہاں بھی ہوں بندے پہ پکڑ لیا جائے، دیکھ لیا جائے. آپ آرام سے بندے پہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تعاقب کرنے والے وہاں تک پہنچے ہیں کہ ہمارا عرفان یہ بتاتا ہے کہ جہاں اس کار میں آپ ہیں، یہ بالکل فارمولہ یہی تھا کہ کھوجی کا کام صحیح تھا، وہاں غار تک لایا. آگے فارمولہ ٹوٹ گیا کہ آگے مکڑی نے جالا بنایا ہوا، بلکہ کوئی لوگ بافتہ نے مطلب اڈے دی ہوئی. اب یہ جو ہے نا یہ فارمولہ ٹوٹ گیا کہ مکڑی کے کمزور جالے سے ایک طاقتور دلیل پیدا کر لی اللہ نے. یہ اللہ یہ کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے. اور بادشاہی دے دی اس کو، اور فرعون کو بادشاہی ہم نے نہیں دی ہے، اللہ نے دی ہے، اور لعنت بھی کرا دیا. فارمولہ توڑ کر رکھا، یعنی کہ بادشاہی کے بعد جو اس کی ذلت ہوئی ہے. یہ ایک واقعہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شروع سے سفر سارا کہ پیدا ہوتے ہی مطلب بچے قربان ہونے شروع ہو گئے. آپ پر بڑی نثار ہوئی، بڑے قربانی دی ہوئی، بے شمار بچوں نے قربانی دی تھی ایک بچے پر، اور پھر مطلب فارمولہ ٹوٹ گیا سارا. تو یہ ایک ساری تاریخ جو ہے دنیا کی اگر آپ دیکھو تو ساری تاریخ میں فارمولہ ٹوٹتا جا رہا ہے. پہلے دن ہی فارمولہ اللہ میں نے آپ کو کہ اپنی توحید کے اندر انسان شامل کر دیا. خالص توحید تھی نا، کہ اس کا مطلب انسان سے پہلے فرشتے موجود تھے. دیکھو نا، کیونکہ فرشتوں سے کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تکلیف کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم سے آپ تکلیف ہو رہے ہیں، فَسَجَدُوا سب سے الا ابلیس. وہ الا ابلیس جو ہے نا، یہ تعلیم تھی نا اپنی اللہ تعالیٰ کی کہ یہ سارے سجدے میں رہیں.
سیدھا کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، اور جیسے فرشتے کرتے ہیں. اور پھر آگے فارمولہ ایسا دے دیا نیا کہ کنفیوز ہو گئے بیچارے. اور پھر ایک نے کہا کہ اس کی کوئی وضاحت ہمارے پاس نہیں ہے. ادھر قانون کی کتاب میں پھر آئی ابلیس کہ پہلے فارمولہ یہ تھا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ نہیں کرنا ہے، کہ یہ ازمائش نو کیا ہے. وہ چکر میں آ گیا وہ بات. حالانکہ تیسری بات تھی، جس ذات نے پہلے حکم دیا تو ذات حکم دوبارہ دے رہی ہے. پہلے حکم کو منسوخ کرنے کو اتنا حق ہے جتنا پہلے حکم بنانے کا. اتنی ذاتی بات ہے. اس کا یہ حکم مان لیا، دوسرا بھی مان لو. یہ واقعہ تو عام طور پر تاریخ میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوتا ہے. محمود کا ایاز کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے کہ محمود سے ایاز سے جلس ہو گیا درباری، آپ اسے بہت چاہتے ہو، آپ کیا کرتے رہتے ہو، آپ کیا کرتے رہتے ہو، کسی مطلب پہ یہ کوئی سلطنت نہیں چلے گی کہ اتنا آپ نے اس کو سر چڑھا رکھا ہے. انہوں نے بلایا، اسے 2 آزمائشیں دی ان کو. ایک تو قافلہ آ کے ٹھہرا تھا غزنی میں، کوئی باہر کے لوگ تھے ٹریولر. پہلے اس نے وزیر اعظم کو بھیجا، جا کے پتہ کرا کہ قافلہ کہاں سے آیا. وہ واپس آ کے بتاتا ہے، کہتا ہے قافلہ دمشق سے آیا. پھر محمود نے جانا کہا ہے، کہتے یہ آپ نے کہا ہے، پوچھا ہی نہیں. اور اس کو یاد کے بھیجا. وہ جا کے سارا پتہ کرا، قافلے کے آدمی کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنے ہیں، آیا کہاں سے، سودا کون سا بھیجنا ہے، جانا کہاں، ٹھہریں گے کتنے دن، اس کے اندر کردار کا یہ نام ہے، اور ان کی یہ مذہب ہے، یہ عقیدہ ہے. سارا کمپلیٹ فنشڈ بات. دوسرا اس نے ٹیسٹ دیا، دربار دارا تھا، ایک خوبصورت سا مطلب باؤل تھا، اس کے بعد شیشے کا یا بلور کا یا مطلب ڈائمنڈ کا یا ہیرے کا. سارے درباری سے کہا 1 بائی 1 اس کو توڑو. جہاں پتا ہمیں اس بات سے اتنے بڑا قیمتی، یہ تو تاج ہے آپ کا، یہ تو قیمتی ترین چیز ہے. اور اس کو بلایا یاد کو، جیسے دیکھ کہتا ہے اچھا بہت اچھا ہے، توڑ دو. توڑ دیا. اور اسے کہا تم نے بہت غلطی کی، کہتا ہے یہ غلطی ہوگی، معاف کر دو. مطلب یہ کہ ہم تو اس حال میں راضی ہیں، ہر حال میں راضی ہیں. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کہاں سے بنتا ہے. شیطان جہاں سے بنتا ہے کہ ایک حکم مانے اور دوسرا حکم جو آئندہ کہنا ہے جی پہلے آپ کچھ اور کہتے ہیں، اب آپ کچھ اور کہتے ہیں. یہاں سے شیطان بنتا ہے. جس آدمی کو حکم ماننے لگ جاؤ اس کا دوسرا حکم پہلے مانو. کیا کہا؟ ایک یاد رکھنا فارمولہ کیا ہے، جس آدمی کو ماننے لگ جاؤ اس کا دوسرا حکم پہلے ماننا. یاد رکھنا کہ اب جو اسے حکم دیا دوسرا حکم اس کے برف دے گا. عام طور پر فقراء میں ہوتا ہے کہ پہلے کسی کو سکھایا ذکر شروع کر دو، اللہ اللہ، وہ اللہ جاری ہو گیا نا اندر مکمل، حتیٰ کہ رگ و پیر میں ہو گیا، خون میں آ گیا، ذکر شروع ہو گیا. اور ان کا ٹیسٹ دیا کہ آدمی جو ہے نا مست ہو کے جا رہا ہے، چوٹ لگی تو خون سے بھی آواز آئی اللہ. پھر انہیں بلا لیا، آ گیا. کہتا آپ ذکر بند کر دو. کہتے جی یہ تو پھر اللہ کا ذکر ہے، بند نہیں ہوتا. آپ بات سمجھ رہے؟ اب جو ذکر چلا رہا تھا وہی بند کروا رہا ہے، تو بند کر دے. عام طور پر ہوتا ہے بندے فقراء کی محفل میں، عام طور پر جو مشاہد کرام کے پاس جاتے ہیں لوگ، شیخ کا دیا وظیفہ ہے، وہ وظیفہ شیخ کی موجودگی پڑھتے جا رہے ہیں. وہ کبھی مطلب جہاں سے فیض کی تمنا ہو وہاں وظیفے نہیں پڑھتے، نہ درباروں پہ جا کے وظیفہ پڑھتے ہیں. دربار پر صرف صاحب دربار کے پاس جاتے ہیں، وظیفہ گھر جا کے پڑھتے ہیں. کہیں وہاں جا کے بیٹھ کے وظیفے شروع کر دو. تم آئے ہیں 2 لمحات میں اس کا کام، اس کی بات سنو جس کے پاس ہم آئے ہیں. آپ دربار جو ڈاکٹر صاحب جاؤ نا تو وہاں جا کے اپنے نہیں شروع کر دو، شروع کر دو کچھ اور ہی قرآن شریف پڑھنا. اچھی باتیں پڑھو، لیکن اگر رابطے کے لیے جا رہے ہو تو سنو وہ کیا کہتے ہیں. اگر جا رہے ہو تو یہ بات ہے. مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سارے واقعات جو ہے نا ایکسیپشن، اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن چلائی. جو کچھ کہا ایکسیپشن، جیسے جیسے مطلب حکم دیا اس کی ایکسیپشن. یہ حکم ہے کہ گناہ گار جو ہے اس کو بڑی مار پڑے گی. آگے کی بات، گناہ جو ہے یہ وہ گناہ ہے کہ تم نے میرا کہنا نہیں مانا، اب تمہیں اڑا کے رکھ دیا جائے. سن لیا. تھوڑی دیر قرآن شریف کے آگے جا کے اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں ان کی گناہ معاف کروں. اپنا نام اس نے رکھ لیا معاف کرنے والا. میں ان کی گناہ معاف کر دوں، اور اگر میں چاہوں تو ان کے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہوں، ان کی سیئات حسنات میں بدل دیتا ہوں. اور آپ یہ دیکھو کہ ایک آدمی
70 سال تک کافر ہو، 70 سال تک، ابھی 70 سال آپ کی عمر نہیں ہوئی، 70 سال کا پکا کافر جو اسلام کے خلاف لڑ رہا ہو، 70 سال کے بعد ایک دن کلمہ پڑھ لے، تو وہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے سارے 70 سال ہی مسلمان ہو گئے. نہیں آپ بات سمجھے؟ آج اگر آپ کلمہ پڑھ لو تو گزرا ہوا کل بھی مسلمان ہو گیا. تو گویا کہ ماضی جو ہے وہ بھی نیک ہو سکتا ہے اگر آج نیک ہو جاؤ. نیک آدمی کی بد زندگی بھی نیک بن جاتی ہے، کیونکہ آپ وہ نیکی کی راہ پہ چل گیا نا، کہتے ہیں یہ کیا بات تھی، کچھ حالات خراب رہے کہ حالات، لیکن اللہ نے کرم ایسا کیا کہ نیکی ہو گیا. اب کو نہیں کہے گا یہ ہے. اور جو توبہ نہیں کرتا اور نیکی میں داخل ہو جاتا ہے کہتے ہیں مکڑ ہے، ہم جانتے ہیں سارا، ایسے نکلی بات ہے، ریاکار ہے، بالکل بگلا بغد ہے. اب اس لیے میں توبہ کرنے والے کو گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. ایکسیپشن، قانون ٹوٹ گیا نا. آپ یہ دیکھو تھرو آؤٹ دا ورلڈ مطلب یہ واقعہ چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے. جہاں جہاں آپ دیکھو گے 1000 دفعہ مطلب واقعہ ٹوٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بظاہر لگتا ہے یہ ہے کہ اس پر کوئی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، ناراضگی کے دوران اس کو فیض دے دیتا ہے، اس پر احسان کر دیتا ہے. کنویں میں گرنے کے بعد اس کو پیغمبری دے دیتا ہے. آج جیل میں جانے کے بعد بادشاہ بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. بادشاہ بنانے کے بعد اس کو پھانسی دیتا ہے. اللہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یتیموں کو پیغمبر بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہے کہ بس ایک پیغمبر کی دعا پر جو ہے وہ بے شمار لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اور چاہے تو اس کے اپنے اولاد کو نہیں معاف کرتا. اس لیے اللہ کو فارمولہ نہ سمجھنا، وہ فارمولہ توڑتے رہتا ہے.